کچھ مشرک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم دور سے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر مہربانی فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم انہیں تقسیم کر لو اور تم سب محبت سے بھرے ہوئے ہو۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک ایک مشرک کو مہمان بنا لیا۔ ان مشرکین میں ایک بہت پیٹو تھا، وہ خوب موٹا تازہ تھا، وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی رہ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 بکریاں تھیں۔ وہ مشرک مہمان ان بکریوں کا دودھ اور جو کچھ اس وقت گھر میں کھانے کو موجود تھا سب کھا پی گیا۔ گھر والوں کو بھوکا رہنا پڑا۔ سوتے وقت وہ مہمان جب حجرے میں آرام کرنے کے لیے گیا تو لونڈی نے غصے سے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ آدھی رات کے وقت اس کے پیٹ میں گڑبڑ شروع ہوئی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگا مگر دروازہ کھلا نہیں کیونکہ وہ بند تھا۔ اس نے قضائے حاجت کو روکنے کی یہ تدبیر کی کہ وہ سو گیا۔ اس کا باطن چونکہ ویران تھا اس لیے اس نے خواب میں ایک ویرانہ دیکھا اور اسے پاخانہ سے بھر دیا۔ اس کے دل میں اس بری حرکت کی بہت پریشانی پیدا ہوئی اور کہنے لگا کہ میرا جاگنا سونے سے بہتر ہے، کہ میں نے جاگنے سے زیادہ کھا لیا اور سوتے میں بستر پر پاخانہ کر دیا، اور مشرکین بروز محشر اسی طرح واویلا کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس مشرک مہمان کی اس حرکت کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حجرے کا دروازہ پھر بھی نہ کھولا تاکہ اس کو شرمندگی ہو اور یہی شرمندگی اس کے ایمان لانے کا باعث بنے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دروازہ کھول کر چھپ گئے تاکہ اس کو مزید شرمندگی کا احساس نہ ہو، یا پھر اللہ عز و جل نے انہیں اپنے دامن میں چھپا لیا۔ اللہ عز و جل نگاہوں پر کبھی اس طرح پردہ ڈال دیتا ہے کہ انسان اپنے پہلو میں موجود دشمن کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احوال کا علم ہو چکا تھا، لیکن اللہ عز و جل کی حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ نہ کھولیں۔ رات میں دروازہ نہ کھولنا بظاہر اس مشرک کے ساتھ دشمنی تھی، لیکن اس میں اس کے لیے ایک بھلائی پوشیدہ تھی۔ جب اس مشرک نے دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو وہاں سے چپکے سے بھاگ نکلا۔ اس کے لیے مناسب تو یہی تھا کہ اس پاخانے کو وہ خود دھوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ پانی کا لوٹا لے آؤ تاکہ میں اسے دھو دوں۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام ہم کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دل و جگر تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے، اور اگر ہم یہ خدمت نہیں کر سکتے تو ہماری زندگی بیکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان باتوں کا یقین ہے، لیکن یہ کام اپنے ہاتھوں سے ہی کروں گا، اس میں کچھ حکمت پوشیدہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستر کو اللہ عز و جل کے فرمان کے مطابق دھو رہے تھے۔ وہ مشرک مہمان جلد میں اپنی مورتی وہیں بھول گیا تھا، اور اگرچہ وہ اپنی اس حرکت پر بے حد شرمندہ تھا مگر اس مورتی کی حرص نے اسے واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ واپس آیا اور اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس کی نجاست کو دھو رہے ہیں۔ اللہ عز و جل نے وہی فرمائی تھی کہ اللہ عز و جل کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ کے اوپر ہے، تو گویا اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا تھا۔ وہ مشرک مہمان یہ منظر دیکھ کر متاثر ہوا اور اپنی مورتی کو بھول گیا۔ وہ دیوانہ وار اپنا سر دیواروں کو مارنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ وہ نعرے مارتا اور کہتا تھا کہ ان کی مخالفت سے بچو۔ وہ مشرک کہنے لگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات مجموع عالم اللہ عز و جل کے حکم کے تابع ہے، جبکہ میں ایک ادنا عاجز ہو کر ظالم اور سرکش بنا ہوا ہوں۔ اس لمحے اس نے اپنا منہ آسمان کی جانب کیا
اور کہا کہ میرا منہ اس لائق نہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا سکوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بے قراری کو دیکھتے ہوئے اسے سینے سے لگایا اور اسے حوصلہ دیا اور اسے نور ایمان عطا فرمایا۔